صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہجر آیت نمبر 91 سے 99 91 سے 99 جس پر اس سورہ کا اختتام ہو جائے گا، اور اسی صفحے پر سورہ نحل کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 1 to 6 بھی موجود ہے. تو پہلے ذرا یہ اختتامی آیتیں جو سورہ ہجر کی ہیں ان کو ہم دیکھیں. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا، آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے، اور حق کے ساتھ خلق کیا، انہیں بالکل درست خلق کیا. قیامت آنے والی ہے اور بے شک وہ آنے والی ہے، تو آپ ان سے درگزر سے کام لیجئے. یقیناً آپ کا رب خلاق بھی ہے، علیم بھی ہے. پھر اس کے بعد جو خاص پروردگار عالم کا ایک احسان، پروردگار عالم کا ایک فضل، ایک نعمت عظمیٰ جو پروردگار عالم نے عطا کی، قرآن مجید، اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. یہ بات آ چکی کہ سبع مثانی کا اہم ترین مصداق خود سورہ فاتحہ کو بیان کیا گیا جو اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو نہ بڑھائیں ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے دوسروں کو بہرہ مند کیا ہے. جو مختلف لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جیسی دولت آپ کے پاس موجود ہے، اور جو آپ کا ٹاسک ہے اس میں سب سے زیادہ مؤثر آپ کا ہتھیار یہی کتاب ہے کہ جس کو آپ اپنی تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے. تو ٹھیک ہے، دوسروں کو اگر کوئی دوسری نعمت ملی بھی ہے تو اس کی قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے حال پر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر وہ قبول نہیں کرتے تو اپنا نقصان کرتے. ہاں، جو صاحبان ایمان ہیں ان کی طرف آپ اپنا رخ کیجئے، اپنے بالوں پر ان کی طرف جھکا دیجئے، یعنی ان کی طرف خاص شفقت محبت کا سلوک کیجئے. اور پھر آپ کا پیغام یہ ہونا چاہیے، آپ کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، کہ میں تو کھلا ہوا عذاب سے ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر. اب یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ بظاہر ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو تقسیم کرتے ہیں. قرآن مجید کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ یہ جملہ تو آگے خود وضاحت کر رہا ہے جو اس صفحے کی پہلی آیت ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو وہ تو مقتسمین کی تشریح ہو گئی. مگر یہ تقسیم کس طرح سے کرتے تھے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر جو اہل کتاب کے بعض گروہوں کی طرف نسبت دی گئی ہے اس جملے کی کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض چیزوں کے پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جو ہم کو سوٹ کرتی ہیں ان کو ہم مان بھی لیں گے، اور جو سوٹ نہیں کرتی ان کو ہم قبول نہیں کریں گے. اب یہ منافقانہ جو رویہ ہے اس کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی قسم ہم یقیناً ان سب سے سوال کریں گے. فوربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. فاصدع بما تؤمر، تو ظاہر کیجیے آپ اسے جس پر آپ مامور ہیں. یعنی ٹھیک ہے یہ ایمان لاتے ہیں، اچھی بات ہے، نہیں ایمان لاتے اپنا نقصان کرتے ہیں، مگر آپ جو پیغام آپ کے پاس ہے وہ آپ پہنچاتے چلے جائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کا کوئی خیال نہ کریں، ان کو اگنور کریں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے نمٹ لیں گے کن لوگوں سے؟ مذاق اڑانے والوں کی پاس جو ان کا معاملہ ہے ان کو ہم دیکھ لیں گے. یعنی یہ افراد جو آپ کو قبول بھی نہیں کرتے، آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان مذاق اڑانے والوں کو ہم دیکھ لیں گے، ہم ان سے نمٹ لیں گے آپ کی طرف سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بنا لیا ہے. فسوف یعلمون،
تو بہت جلد انجام کا حال انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اب یہ واپس جو آخری آیتیں آ رہی ہیں سورہ ہجر کی، ان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پیغمبر اکرم ایک باپ کی طرح، جس طرح سے باپ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، پیغمبر اکرم تمام انسانوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اب پروردگار عالم یہاں پر ایک تسلی دے رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو دل تنگی ہوتی ہے اس سے وہ باتیں جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی ان کے جملوں سے، ان کی گفتگو سے، کبھی جادوگر بول دیا، کبھی شاعر بول دیا، کبھی مجنون بول دیا، یہ مذاق اڑانے کے مختلف طریقے۔ تو پہلے تو یہی کہا گیا کہ ہم ان سے نپٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں، گویا ہم نے نپٹ لیا، مگر یہاں پر مزید کہا جا رہا ہے کہ ان کی گفتگو کی وجہ سے یقیناً آپ کو اذیت ہوتی ہے، آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دل تنگی محسوس ہو کسی مبلغ کو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے رب کی تسبیح کرنی چاہیے، اس کی حمد بیان کرنی چاہیے، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجیے اپنے پروردگار کی جب تک موت والی یقینی ساعت سامنے آ جائے۔ یہاں پر یہ جو لفظ یقین استعمال ہوا ہے وہ اس آخری نفس حیات کے لیے یہ تعبیر ہے کہ جو زندگی کی آخری سانس ہے، جب تک آ نہیں جاتی تب تک آپ مصروف عبادت رہیے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص ظاہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری وقت تک آپ عبادت کرتے رہیے، تو پھر اس کے بعد کسی اور کی کیا مجال ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے وصی برحق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب ضربت لگی ہے تب بھی حالت سجدہ میں تھے، امام حسین علیہ السلام جب سر کاٹا گیا تب بھی حالت سجدہ میں تھے۔ تو وہ افراد جو ظاہر ہے کہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہوئے تو کسی اور کی کیا مجال ہے؟ ہاں، یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ تین چیزیں، حمد پروردگار کرنا، تسبیح کے ساتھ سجدہ گزار ہونا، اور پھر اس کے بعد عبادت میں مسلسل مصروف رہنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ان تمام تر حملوں کے مقابلے میں طاقت فراہم کرتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا مذاق اڑائے، مبلغ اپنی پوری طاقت لگا رہا ہو، جان لگا رہا ہو، محنت کر رہا ہو، لیکن اگر وہ محسوس کرے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کا تمسخر کیا جا رہا ہے، تو اس موقع پر وہ کیا کرے؟ وہ یہ تمام تر چیزیں کریں جس سے اسے ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ یہاں پر 99ویں آیت کے ساتھ سورہ ہجر کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ 15واں سورہ تھا، اور اب الحمدللہ ہم سورہ نحل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نحل یعنی شہد کی مکھی والا سورہ، چونکہ اس کے اندر اس کا ذکر آئے گا لہٰذا اس مناسبت سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے سوروں میں شمار ہوتا ہے۔ 128 آیات اس کی ہیں، 128۔ آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، یعنی جو بالکل یقینی چیز ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر مستقبل میں اس کا ہونا یقینی ہے تو گویا اس کا کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو چکا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، تو تم جلدی نہ کرو اس کے متعلق کہ یہ امر پروردگار گویا آ چکا، اب تم اس کے بارے میں جلدی مت کرو۔ یہ امر پروردگار سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، جو یقیناً اس کا اہم ترین مصداق ہے۔ دوسرا عذاب پروردگار، جو بعض کیسز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مختلف انداز سے آیا، مثلا ابو لہب کے کیس کے اندر یا جنگ بدر کے اندر ابو جہل وغیرہ کا جو معاملہ رہا، تو یہ چونکہ اب ہجرت کا وقت بھی قریب آنے والا تھا تو گویا اذن جہاد ملنے والا ہے، وہ بھی ایک امر پروردگار ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کی تعویل کی گئی، ایک اس کا مطلب ظہور امام زمانہ کو بھی لیا گیا کہ اپنے وقت پر جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ بھی گویا امر پروردگار ہے، وہ بالکل یقینی ہے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وقت پر وہ چیز ہو کر رہے گی۔ انسان یقیناً تڑپتا ہے مگر بہرحال اپنے وقت پر وہ چیز ہو جائے گی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو کر رہے ہیں پروردگار عالم اس سے بالاتر ہے اور پروردگار عالم پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے۔
ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء. ہاں اب وہی والی بات کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے یہ سمجھے کہ خدا کسی کو اپنا رسول بھی مقرر نہیں کرتا، تو فوراً سمجھائے کہ نہیں، ملائکہ بھی ہیں، وہ پروردگار کی خدمتگار ہیں، پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ پروردگار کی قدرت کا اظہار ہے کہ جس کو وہ بنا سکتا ہے وہ بناتا ہے. اس میں ملائکہ بھی ہیں، اس کے اندر اس کے رسول بھی ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء. تو اللہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو بالروح، روح کے ساتھ. روح سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ حکم خاص کی روح، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، یعنی وہی پروردگار، اس کو بھی روح کہا گیا. جس طرح سے روح انسان کے جسم کو زندگی دیتی ہے، نازل شدہ وہی جو ہے اس معاشرے کو زندگی دیتی ہے، انسان کے اس معاشرے کو، کہ اس میں سے اگر وہی کو نکال دیا جائے تو گویا وہ مردہ معاشرہ ہے. تو اس وحی کو، اس پیغام کو جو رسولوں پر نازل ہو رہا ہے، اس کو روح سے تعبیر کیا گیا کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اس کے امر کی جو روح ہے، حکم خاص ہے، اس کو وہ نازل کرتا ہے علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اور وہ پیغام ہوتا کیا ہے؟ اس کا خلاصہ توحید. ان انذروا، کہ تم ان کو ڈراؤ، متنبہ کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاتقون، تو میری ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. خلق السماوات والارض بالحق، اسی خدا نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور حق کے ساتھ خلق کیا. تعالی عما یشرکون، وہ بالاتر ہے اس سے کہ جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کو انسان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم ہو کیا اور تم کر کیا رہے ہو، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور تم کیا کر رہے ہو. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کو خدا نے پیدا کیا نطفے سے، ایک قطرہ گندیدہ، کہ اس سے پروردگار نے ایک پیدا کیا انسان کو. فاذا هو خصیم مبین، اور وہ ایک دم کھلا ہوا جھگڑالو نظر آتا ہے. یعنی اگر انسان اپنی اصلیت پر غور کرے تو یہ غرور و تکبر سے کبھی بھی کام نہیں لے گا. جب وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے تو خامخواہ سینہ تانے ہوئے فقر و مباحات پر اکڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی ابتدائی خلقت پر نظر رکھے تو جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس پر اسے شک نہیں ہوگا کہ وہ خدا جو ایک قطرہ آب سے وجود دے سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر زندگی کیوں نہیں دے سکتا. تو ایک بات کی گئی پروردگار عالم کی طرف سے کہ بھئی روح ایک خاص حکم ہے، وہ نازل کیا جا رہا ہے، وہ توحید کا پیغام ہے، جس پر خدا چاہ رہا ہے اس پیغام کو نازل کر رہا ہے. آسمان و زمین کا خالق بھی وہی ہے، بالاتر ہے اس سے کہ جو یہ مشرک کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور پھر انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کا جو شرف ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی روح کی وجہ سے ہے کہ جو اس کے وجود کے اندر ہے، اور اسی روح کی بالیدگی کے لیے اس روح کو نازل کیا جا رہا ہے جو پیغام خاص ہے. تو یہاں پر انسان کو اپنے شرف کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے کہ شرف اس کا صرف یہ مادہ نہیں ہو سکتا، شرف اس کا وہ روح ہے کہ جو اس کے وجود کے اندر موجود ہے، جس میں ترقی کی بڑی گنجائش ہے اور یہ مادی ترقی کے علاوہ ہے. اب پروردگار عالم انسان کا بطور گل سرسبز اس کائنات کے اندر تعارف کرواتا ہے. والانعام خلقها لکم، یہ جو مویشی ہیں، چوپائے ہیں، ان کو پیدا کیا کن کے لیے؟ تمہارے لیے. یعنی اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے کیا ہے اس میں؟ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں سردی کے مقابلے میں حرارت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے. جو انسان ان مویشیوں کی اون، جو ان کی کھال، اس سے جو جیکٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتا ہے، پوستینیں بنا لیتا ہے، ٹوپیاں بنا لیتا ہے، جس سے وہ سردی کے مقابلے میں ایک حرارت حاصل کرتا ہے. وہ منافع ومنہا تاکلون، اور دوسرے فائدے بھی ہیں. دودھ تم اس سے حاصل کر رہے ہو، گھی تم اس سے حاصل کر رہے ہو، مکھن تم اس سے حاصل کر رہے ہو. ومنہا تاکلون، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو تم بطور غذا گوشت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ اس صفحے کی آخری آیت ہے. اور تمہارے لیے ان میں توزق و احتشام کا سامان ہے جبکہ شام کو واپس لاتے ہو اور جب چراگاہوں کی طرف روانہ کرتے ہو. یعنی انسان اس کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. جو اس کے مویشی ہیں ان کو لے جانا، ان کو لے آنا، ایک تو اس کے اندر ایک ایسٹ ہونے کی وجہ سے تو اس کی قیمت ہے ہی، مگر اس کو لے جانا اور واپس لے آنا اس کے اندر خود اس کی ایک شان و شوقت ہے جس کا وہ احساس بھی کرتا ہے. ہاں اس کے مقابلے میں اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو وقتی طور پر ان کا مالک بنایا گیا ہے تو پھر خود اس کا مالک کون ہے؟ وہ بھی تو پھر ایسا بنے کہ جس کو پروردگار بطور فخر پیش کر سکے ملائکہ کے سامنے کہ یہ ہیں وہ انسان کہ جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاؤں اور دیہات کی
جو زندگی ہے اس کے اندر مویشیوں کا ہونا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ایک بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے اس کا کہ جس کے پاس یہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ بس یہ معاملہ تکبر کے تک نہ رہے، نعمت پروردگار سمجھتے ہوئے انسان اس کو انجوائے کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر مزید پروردگار عالم نے ان جانوروں کے فائدے بیان کیے ہیں اور دیگر جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے اور دیگر نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بطور کلی اس پورے سورے کے اندر، سورہ نحل کے اندر نعمت پروردگار کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو دیکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔